I'm really thankful to the UMT and the students around me. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بات اپنی زبان میں کروں تاکہ آپ کے دلوں تک میں اپروچ کر سکوں. جاب فیئرس کے لیے, کیریئر جاب فیئرس کے لیے ہمیں چاہیے کیا؟ اگر بینگ انڈسٹریلسٹ مجھے پوچھیں کہ یہاں میرے لیے کیا اپرچونٹی ہے, میں کس چیز کے لیے آپ کو مارکیٹ کر سکتا ہوں, ہم آپ سے کیا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ کوئی انڈسٹری, کوئی بزنس اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ میرا بینیفٹ کسی دوسرے کو نہ جائے. کاروبار ہو یا جابز ہوں, اس میں ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے کہ میرے کام سے آپ کو کیا فائدہ ہے اور آپ کتنا فروٹفل ہو سکتے ہیں میری انڈسٹری, میرے بزنس کے لیے. تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ بینگ اے ینگسٹر, بینگ اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن, اور آپ نے ہائیلی ایجوکیشنس بھی لی ہیں, آپ اپنے مائنڈ میں یہ لے کے نکلو کہ ہم نے اپنی جس انڈسٹری میں جائیں گے, جس کاروبار میں جائیں گے, وہاں ایک محنت کے ساتھ ایک جگہ پیدا کریں گے. جیسے آپ نے اپنے ایگزامینیشن میں محنت کی ہے اور وہاں پہ آپ نے بہت نمبر لیے, بڑی محنت کی اور آپ کے کمپٹیشن میں لوگ رہے, اسی طرح کے چیلنجز آپ کو پوری انڈسٹری میں ملیں گے, پورے کاروبار میں ملیں گے, پوری دنیا میں ملیں گے. پاکستان میں ہم نے انڈسٹری میں جو سب سے بڑا نیگیٹو ایشو رہا اس کو ڈیزائن ہی نہیں کیا. انڈسٹری کہتے تو ہیں ہم کی انڈسٹری ہے, بٹ پرنسپلی جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس ہیں, جس میں R&D ہے, جس کے اندر یوٹیلیٹیز کا کنٹینیو سپلائیز ہیں, جس کے اندر مارکیٹنگ سکل ہے, جس کے اندر آپ کی را مٹیریل پرچیزز ہیں, پھر اس کی ویلیویشنز ہیں, پھر اس کی پریزنٹیشن ہے کہ لوگوں کے اندر کیسے وہ پروڈکٹ جائے تو اپنی ایک جگہ بنائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جاب میں 20 جابس ہیں آپ کے لیے, اور اس میں ڈسہارٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان میں اگر ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 6000 انجینئر ہم پیدا کرتے ہیں اور ان کے لیے جاب نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ 6000 انجینئرس کو ہم نے پیدا تو ضرور کیا, لیکن ہم نے انہیں کام کی طرف موٹیویٹ نہیں کیا. اگر ہم انہیں موٹیویٹ کرتے تو میرا فورمین میرے انجینئر سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے. میرا فورمین جو میٹرک پاس نہیں ہے, جو اسکول میں نہیں گیا, وہ زیادہ سیلری لیتے ہیں اس انجینئر سے جو کوالیفائی ہو کے آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کام کرنا جانتا ہے, وہ اوبیڈینٹ ہے, وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. حالانکہ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی سپیڈ سے چینج ہو رہی ہے کہ وہ جو فورمین ہے وہ آگے کام نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو یہ وائٹ کالر رکھ کے اور انہیں بچوں کو سکھایا کہ آپ نے ہاتھ سے کام نہیں کرنا. انجینئر جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے کمرہ دے دیں, میں روم کے اندر بیٹھ کے کام کروں گا. اس اے رانگ تھنگ. میں آئی ایم سوری, آپ میرے بچے ہو, میں اپنے بچوں کے لیے جو محسوس کرتا ہوں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ کو جا کے وہاں پہ کام کرنا ہے. ہاتھ گندے ہوں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے یار, صابن ہے نا, سرف ایکسل ہے ہمارے پاس, ہم ہاتھ دھو لیں گے, کام کریں گے ہم. میری وجہ سے میری فیکٹری کو کتنا پروفٹ ہوگا, میں ڈٹرمنٹ کر کے جاؤں. اور پاکستان میں جتنی کمپنی, جن لوگوں کی بڑی ہسٹری آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ ان کو متل کو پڑھیں یا کسی اور کو پڑھیں تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹڈ انڈسٹری کو اٹھایا اور اس انڈسٹری کو لے کے وہ آسمان کی طرف چلے گئے. تو اس میں وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف آپ کی کمٹمنٹ ہے, وجہ صرف آپ کا کام کرنا ہے, اور کام کے اندر نہ کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے, کام کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. جب میں اپنی فیکٹری میں کام کرتا ہوں تو مجھے رات 2 بجے بھی کام کرنا پڑے تو میں اسی طرح کام کرتا ہوں. میں اگر فیڈریشن میں والنٹیئر کام کرتا ہوں تو مجھے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کرنا ہے, میرے جابز آور نہیں ہیں. تو اف یو ہیو اے کمٹمنٹ ود یور جابس تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کرے گا. اور یہ ملک اتنا رچ ہے, اتنی اس ملک کے اندر پوٹینشیل ہے کہ ہم دنیا سے بات کر سکتے ہیں, دنیا کے ساتھ اپنا کاروبار ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, ہم دنیا کے ساتھ اپنی ٹریولنگ کر سکتے ہیں. دنیا ہم سے فیئرڈ نہیں ہے. چند لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے ہاں بعض اوقات ہو جاتے ہیں حادثات, ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اور میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں, فیڈریشن کی طرف سے بھی, چیمبر آف کامرس کی طرف سے, اور ایسوسیشنز ہوتی ہیں ہماری سبجیکٹ وائز, ان کی طرف سے, اسمال چیمبر ہے, وومن چیمبر ہے. تو آپ کے لیے بہت پوٹینشیل ہے کام کرنے کا. پلیز آپ یہ صرف سوچیں کہ آپ اسکول سے یا کالج سے یا یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں, لیکن ریئل ٹیسٹ آپ کے ابھی شروع ہونے والے ہیں.